اور جو تذکرہ شروع ہوا تھا صوبوں کا وہ گورننس کی وجہ سے شروع ہوا تھا. گورننس ساتھ ساتھ جڑی ہوتے ہیں معیشت کے, اور اب اپیرنٹلی یعنی کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مہنگائی پر قابو نہیں پایا جا سکا اور مہنگائی کو ریورس گیئر لگنا تھا, لیکن ریورس گیئر لگ رہا ہے بظاہر معیشت کو. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ اخبارات بھی اس پہ رپورٹ کر رہے ہیں, جیسے کہ بجلی کا گردشی قرضہ 61 ارب روپے بڑھ گیا ہے. یہ دنیا اخبار نے رپورٹ کیا ہے, اور پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ تقسیم کار کمپنیوں کے نقصانات اور انتظامی نااہلیوں کے باعث بھی قرضے میں 262 ارب کا اضافہ ہوا, اور یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے. دوسرا, یہ ایک دن پہلے بھی ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی کہ جنگ اخبار کی جانب سے اب رپورٹ کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کے انتظامی اخراجات کو بڑھنے سے روکنا ایک چیلنج بن گیا, اور وہ ایک اپنی جگہ ایک چیز موجود ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرینز پہ, اس میں یہ ہے کہ 15.9% جو ہیں وہ اخراجات بڑھے ہیں, اور پھر وفاقی حکومت کے ابتدائی 28 ماہ کے دوران قرضوں میں 18,832 ارب روپے کا تاریخی اضافہ ہوا. یعنی کہ بجلی کا گردشی قرضہ اپنی طرف اور یہ مجموعی طور پر قرضوں میں جو اضافہ ہوا ہے, تو یہ بیسکلی قرض لے کے ہم قرض ادا کر رہے ہیں, قرض لے کر ہم گورننس کو بہتر کر رہے ہیں. آخر کر کیا رہے ہیں؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب نے سن 2023 میں 19/6/2023 میں فرمایا تھا, کیا فرمایا تھا, سنیں ذرا. قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو قرضے لے کر ان قرضوں کا بہت پروڈکٹیو استعمال کرتی ہیں, فائدہ حاصل کرتی ہیں, منافع کماتی ہیں اور پھر قرضوں کو اتارتی ہیں, اور بے پناہ وہ اپنے اندر ریزروز اور کیش جنریٹ کرتی ہیں. وہ تبھی ہوتا ہے کہ ہنر ہو, قابلیت ہو, محنت ہو, امانت ہو اور دیانت ہو. اور اس کے 9 ماہ کے بعد شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ ذمہ داری ہماری ہے. سنیں ذرا. آج ہمیں اگر یہ ذمہ داری سنبھالی ہے, یہ بیڑا اٹھایا ہے, تو نہ یہ وزارتیں بانٹنے کا معاملہ ہے, نہ یہ میرا اور تیرا ہے, یہ ہمارا ہے, ہمارا کاز, ہماری ذمہ داری. غربت کے خلاف مل کر جنگ لڑنی ہے, مہنگائی کے خلاف مل کر جنگ لڑنی ہے. یہ ہیں وہ مشکلات جس کا آج مجھے سامنا ہے, آپ کو اور پوری قوم کو سامنا ہے. اور اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ منتخب حکومت کی. عوام نے ہمیں ذمہ دار اب ٹھہرانا ہے. ہمیں انہوں نے اگر یہ ووٹ دیا ہے تو ان کی اب جواب دیں ہم ہیں, اللہ تعالیٰ کو جواب دیں اور عوام کو جواب دیں. جی, تو یہاں پر معاملہ ہے جواب دہی کا. قرض آتے ہیں اور پھر قرضے ترقی کر رہے ہیں اور ملک اور معیشت بظاہر نیچے جا رہی ہے, تو آخر یہ قرض لگتا کہاں ہے؟ جواب دہی کرنی تھی, جواب دہی محسن نقوی صاحب نے بینگ اے ممبر آف دا فیڈرل کیبنٹ کر لی تھی. انہوں نے کہا تھا یہ سسٹم نہیں چل رہا, کولیپس ہو گیا, گل سڑ گیا, بیٹھ گیا. اس سے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم بجٹ بنانا شروع کرتے ہی نقصان سے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر 10-15 سال اس سسٹم کو لے کے بیٹھیں گے تو ہم جو ہے ایونچولی اسی ایک سرکل کے اندر گھومتے پھرتے رہیں گے. انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب ایکسٹرا محنت بھی کرتے رہیں گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا. لیکن انہوں نے شہباز شریف سے متعلق کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو وہ وزیر اعظم بھی رہیں گے اور شہباز شریف صاحب تو 18 گھنٹے کام بھی کرتے ہیں, وہ ٹھیک بندہ ہے. تو پھر بدترین حالات میں بہترین کام کر رہے ہیں, یہ انہوں نے کہا تھا. بدترین حالات میں بہترین کام کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحب کا آدھا سینٹنس تو بڑا پسند ہے. نہیں تو آدھا سینٹنس تو جواب دہی کرنا, فیڈرل کیبنٹ کا منسٹر ہے, پرائم منسٹر سے جواب دہی کر رہا ہے, تو اگر مننی ہے وزیر اعظم پاکستان وہ جو دوسری بات کہہ رہا ہے جواب دہی کس سے کریں؟ کمپلیٹ میں سن لیتے تشفی ہو جاتی زیادہ جو ہے نا, مطلب کہ پنجابی سے کہتے ہیں پراپر جڑا ہے نا رج کروا کے میں اٹھا, فکر نہیں کریں. مسئلہ یہ انہوں نے کہا یہ سسٹم نہیں چل سکتا. اب عام بیچارہ جو پاکستانی ہے نا, وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اگر یہ سسٹم نہیں چل سکتا تو اس سسٹم کو چلا کون رہا ہے؟ موجودہ سسٹم کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب چلا رہے ہیں. موجودہ سسٹم کو کون چلا رہا ہے؟ یہی جو حکمران دونوں جماعتیں, بڑی جماعتیں وہی بیٹھی ہوئی ہیں. تو اگر سسٹم نہیں چل رہا, سسٹم آگے نہیں بڑھ رہا, تو پھر سسٹم کے اندر تبدیلی ہونی ہے. حسن ایوب صاحب نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جی وہ صوبے نہیں بنیں گے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے, اور اس آئیڈیا کے اوپر کام ہو رہا ہے. اچھی بات ہے, جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے ان کو چلانا کس نے ہے؟ اس کے اندر پھر کوئی سسٹم کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی. سو میں جماعتوں میں سے آئے گی. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ محترم جو ہے محترم شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے نا کہ جی بہتر قرضوں کا استعمال, سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ جی پچھلے 4 سال کے دوران جب آپ نے قرضے لیے اور پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ قرضے, اتنے کم وقت میں اتنے زیادہ قرضے لینے والا جو موجودہ حکومت کا یہ ریکارڈ بن گیا ہے, تو اب ظاہر ہے اس کی جواب دہی تو کہیں پہ ہونی ہے نا. اگر یہ قرضے لے کے آپ نے اس طرح کی ترقی کرنی ہے تو پھر ہم سلام ہی کر سکتے ہیں دونوں ہاتھوں کے ساتھ. سو میں
واضح طور پر جو کہتے ہیں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ حسن ایوب صاحب کو بھی نہیں پتا اور رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب کا جو بیان ہے کہ ان کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے, صبح جب آئے گا ہمارے سامنے مسودہ تو ہم پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, میں نے 27ویں ترمیم 26ویں ترمیم کے مندرجات چیزیں میں نے پہلے بتا دی تھی اور اسی پروگرام میں بتائیں الحمدللہ. ایک منٹ یہاں پر ایون کے فیصل بوڑا صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا تھا بتائیں کیا کیا چیزیں ہوں گی بتائیں. انہوں نے کہا 28ویں ترمیم. میں کہا اس پر بتاؤ یہ چیزیں ہوں گی بتاؤ. سوال کیے ان کو پتہ ہی نہیں تھے. میں نے کہا خاور صاحب آپ بتا دیں وہ بتا دیں. ان میں سے ایک لفظ کسی نے نہیں بولا. اچھا لیٹس اسٹک ٹو دی ٹاپک. شہباز شریف صاحب نے بیسیکلی بتایا تھا کہ قومیں کیسے آگے بڑھتی ہیں اور کر فائدہ کیسے اٹھاتی ہیں. تو آپ اپنا تذکرہ کرتے ہیں, تبادلہ خیال کرتے ہیں, رائے دیتے ہیں, لیکن انہوں نے کیا طریقہ کار بتایا تھا وہ ذرا سنوائیں. وہ تبھی ہوتا ہے کہ ہنر ہو, قابلیت ہو, محنت ہو, امانت ہو اور دیانت ہو. تو یہ چیزیں نہیں ہیں کہ قرضوں سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے تو کوئی لیک کر رہے ہیں یہ چیزیں. جی بالکل. آپ بیسکلی پاکستان کی جو اس وقت قرضوں کا بوجھ ہے اور جو وہ انکم جنریٹ کرتے ہیں اور جو صوبوں میں تقسیم کرتے ہیں اس کے بعد تو اب ظاہری بات ہے کہ مزید قرض لیے بغیر تو آگے چل نہیں سکتے. اچھا. اور مہنگائی جس طریقے سے ہوئی ہے, جس طرح روپی ڈی ویلیو ہو چکا ہے, جو اس وقت موجودہ سچویشن پر آپ آ چکے ہیں, آپ جو مرضی کر لیں آپ کی ملک کی اکانومی نہیں چل سکتی. مفتاح اسماعیل صاحب نے یا دیگر جتنے بھی ہم اکنامک ایکسپرٹس کو لے کر آتے ہیں, ہم نے 6 یونٹس رکھے ہوئے ہیں. ہمارے اوپر جو ہے وہ بہت سی ایسی لائبلٹیز ہم نے رکھی ہوئی ہیں. وائٹ ایلیفنٹس سے ہم نے ان کو کرنا ہے, ان کے بوجھ سے اپنے پاکستان کو نکالنا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ یعنی کرنے میں کچھ کوتاہی تو نیگلیجنس کی بات میں کر سکتا ہوں شہباز شریف صاحب کی کہ یہ پرائیویٹائزیشن نہیں کر سکے. پرائیویٹائزیشن میں ایک بنیادی سوال اس سائڈ پہ نہیں جا رہا, لیکن میں سوال جو ہے چوئی صاحب ذرا یہ بتائیں کہ ایک جانب قرضے بھی لیتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر امور حکومت نہیں چل پاتے, دوسری جانب قرضے وہ صحیح لگتے بھی نہیں ہیں, تیسری جانب لیوی بھی لیتے ہیں اور وہ ریکارڈ قائم کرتی ہے لیوی, اور اس کا سارا جو برڈن ہے وہ عوام پہ ڈالتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اخراجات کو بھی کنٹرول نہیں کرتے کہ حکومت کے امور چلانے کا خرچہ 16% بڑھ گیا ہے. تو عوام کس کی طرف دیکھیں چوئی صاحب؟ تو اس سارے کا کون ذمہ دار ہے؟ ابھی آپ کو خاور گمر نے کہا کہ ابھی جو وزیر اعظم ہے جن کی گورنمنٹ ہے وہ رسپانسبل ہے. ادھر یہ ہم بات کریں تو یہ اور ہی کسی طرف چلے جاتے ہیں, وہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, آپ نے کہا او بھائی پیپلز پارٹی نے کون سا الزام ہے جو واپس لیا ہے؟ اب آپ مجھے بتا دیں. اور محسن نقوی نے کون سا بیان ہے جو واپس لیا ہے؟ اس پر آپ نہیں آتے. تو پھر کیا مطلب طریقہ کار کیا کریں چوہدری صاحب؟ طریقہ کار ایک ہی ہے, یو ہیو ٹو امپروو یور گورننس. عام آدمی کی طرف جاؤ, عام غریب آدمی کے 2 وقت روٹی کا بندوبست کرو. اس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں جتنی جس نے کرنی ہے. اگر یہ چاں کرنی ہے تو اس کا تو میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے. اچھا جی, مریم نواز صاحبہ نے بڑی گفتگو کی تھی, وہ بھی ذرا ہم چاہیں گے کہ سنوا دیں. پہلے کی باتیں ہیں لیکن سن لیں ذرا. یاد رکھنا ہم عمران خان کی طرح رونا نہیں روئیں گے کہ وہ پچھلی حکومت کر گئی. ہمیں تو اب 2022 کے اندر اجڑا ہوا پاکستان ملا ہے, لیکن عمران خان کی طرح ہم 4 سال یہ نہیں روئیں گے کہ پچھلی حکومت کر گئی. ہاں جی, وہ تو رونا تو ایک الگ چیز ہے جب آپ مانے کہ معیشت کے ساتھ برا ہے. یہ تو وہ ہم نے اپنے پروگرام کے اندر اشفاق, آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان جو نیشنل اینٹی بایوٹکس والا تھا. نہیں, اینٹی بایوٹکس والا نہیں. انہوں نے کہا جی موسٹ ایل انفارمڈ جو پارٹی ہوتی ہے وہ حکومتی پارٹی ہوتی ہے. جو اقتدار کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہو رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہوتا ہے. اور یونیورسل بیان تھا ان کا ویسے ہر پارٹی کے ساتھ جو بھی دیکھیں اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس سے اقتدار میں ہے نا, اقتدار کے ایوانوں کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھتا ہوتی ہے کہ ان کو سب پتا ہے. بڑی بڑی سٹوریز, ہم یہاں پہ بیٹھ کے کسی کی سٹوریز یہ نہیں کوئی لسٹ نہیں نکال سکتے کہ جی کتنی کا آپ نے باتیں کی, کتنی باؤنس بیک ہوئی, کس نے کیا خبر دی, اس کا کیا حل نکلا, کیا اس کا آگے بڑی, کیا پیچھے نکلی. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو حقیقت ہے, جو بہت بڑی زمینی حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 4 سال کے دوران اس ملک کی عوام پس گئی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, قرضے بڑھ رہے ہیں, بجلی مہنگی ہو رہی ہے, صحت اور تعلیم کی جو سہولیات ہیں اس کے اندر کمی آ رہی ہے, اسکول پرائیویٹائز ہو رہے ہیں.
مطلب یہ وہ چوئی صاحب کہتے ہیں کہ کدی مانو میں ماسی آکھا بریک کا وقت اچھا پوچھنا کس سے ہے؟ ون لائن حکومت سے پوچھنا ہے۔ ون لائن اس کے بعد آپ سٹوری پہ چلی جائے گا. دیکھیں جی اصل میں فیضابی دور کی کرامات ختم ہیں اور مجھے اس فیضابی دور میں بھی اسی طریقے سے چیزیں ہماری کو ملک کی اکانومی ہو رہی تھی لیکن تو مریم تو یہی کہہ رہی تھی چھوڑو صحیح نا روئیں گے نہیں. وہ کہہ رہی تھی نا ہاں آپ نہیں کہہ وہ رہے. کہہ رہے تھے اور نہیں کہہ رہے تھے لوگ. اچھا